لیکن مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی، اور یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں قبلہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اور یہی چہرے والا مجھے لے کر رسول اللہ کی دربار میں پہنچا تھا۔ کہ جس نے رسول اللہ کی دربار میں پہنچنا ہے وہ قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگان صوفی محمد اسلم کی خدمت میں آ جائے۔ حقیقت بات ہے کہ یہ پکڑ کر رسول اللہ کی دربار میں لے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جب میں حضرت قبلہ عالم کے پاس آیا کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک عظیم الشان ایک پارک ہے، باغ ہے، اس کے درمیان میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، نہر کے اوپر ایک پل ہے، اور پل کے ایک جانب آپ تمام دوست جو ہے وہ کھڑے ہیں اور لفظ اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، اور یہ اللہ اتنا عظیم ورد ہے کہ جو دلوں کی کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنے میں قبلہ حضرت عالم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں قاری صاحب آئیں، چلتے ہیں رسول اللہ کی دربار میں، اور وہ برج کراس کر کے، وہ پل کراس کر کے ہم رسول اللہ کی دربار میں پہنچ گئے۔ آج بھی جب میں قبلہ عالم کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ارے یہ تو خواب کا عالم ہے، قبلہ عالم کی تو یہ حالت ہے کہ ہر سال میں، سال کے متعدد دنوں میں 4-5 مرتبہ رسول اللہ کے دیوانوں کو لے کر مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں، اور آج یہ جلسہ جو ہے ہو رہا ہے یہ قبلہ عالم کے حج کی ادائیگی کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے، اور کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قبلہ عالم کی معیت میں اور ان کے ہمراہ رسول اللہ کی زیارت کو گئے کہ پیر معظم کی بھی زیارت کی جائے اور رسول اللہ کی زیارت کی جائے، اور کس قدر عظیم ہیں وہ لوگ جو قبلہ عالم کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر اپنی دین اور دنیا سنوار رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر یہ کسی بات پر، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو میں رب کعبہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہوں، اور آج جو دنیا قائم ہے وہ انہی حضرات اور انہی جیسے پیران عظام کے سروں پر اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ قائم ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اور بالخصوص علاقہ لیڈز والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ قبلہ حضرت عالم لیڈز کی گلیوں میں، جہاں پر اللہ کا نام لینا کچھ عرصہ پہلے بہت ہی مشکل تھا، آج انہی گلیوں میں اللہ کا ورد ہو رہا ہے، آج انہی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے ترانے بجائے جا رہے ہیں، آج انہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آج دوست و احباب نے جو چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجایا ہوا ہے یہ قبلہ عالم کی محبت اور ان کے طریقے کی یہ عظیم الشان نشانی ہے، اور ان کی کامیابی کی یہ عظیم دلیل ہے کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ عظیم طریقہ ہے۔ اور قبلہ عالم ہر ساتھی کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت مجھے میسر ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ حضور قبلہ عالم کی رب کعبہ عمر دراز فرمائے، اور ان کے اس طریقہ کو رب العالمین پوری کائنات میں پھیلائے، اور حضور کی پوری امت کو حضور کی دربار پر لے جانے کے لیے قبلہ عالم کو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اب اس جلسے کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے تلاوت قرآن عزیز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ حافظ محمد ریاض احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر قرآن عزیز کی تلاوت سے
اس نورانی وجدانی اور روحانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری صاحبزادہ محمد ریاض احمد صاحب آف بلیک برڈ وہ مائک پر آ کر تلاوت قرآن عزیز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهضم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ صاحبزادہ قاری محمد ریاض احمد صاحب، جنہوں نے قرآن عزیز کی تلاوت سے اس محفل پاک کا آغاز فرمایا ہے۔ یہ محفل نورانی محفل ہے اور یہ محفل وجدانی محفل ہے۔ اس محفل کا یہ وتیرہ ہے اور اس محفل کا یہ انداز ہے کہ جو شخص بھی اس محفل میں ایک مرتبہ آیا اس کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ جس نے ایک مرتبہ اس وجدانی محفل کو دیکھ لیا وہ بس یہیں کا ہو کے رہ گیا، اور اس کے شاہد آپ تمام حضرات ہیں کہ دیکھیں پوری برطانیہ کے اندر، پورے یورپ کے اندر، بلکہ آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی منظم جماعت نہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھو تو رسول اللہ کی سنت یاد آ جائے، جن کے لباس کو دیکھو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، جن کے سروں کو دیکھو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اور جن کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ بہت سے دوست صرف اس وجہ سے غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں کہ قبلہ عالم کے بیٹھنے کا انداز رسول اللہ کے انداز کے ساتھ ملتا ہے، قبلہ عالم کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ رسول اللہ کی گفتگو سے ملتا ہے، اور یہ رسول اللہ کی سنتوں کو بانٹتے پھر رہے ہیں۔
حقیقت بات یہ ہے کہ آج اس یورپ کے اندر بہت سے غیر مسلموں نے قبلہ عالم کے دست حق پرست پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ دن دگنا رات چگنی ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یورپ تو کیا پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ۔ اور قبلہ عالم کے یہ پروانوں کو دیکھ کر، شمع طریقت کے ان پروانوں کو دیکھ کر رسول اللہ کی سنتوں کو یاد کرنے والوں، حقیقت میں یہ بات کس نے پھیلائی ہے اور رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کس نے کیا ہے؟ یہ قبلہ عالم کی ہمت ہے اور انہی کا کام ہے۔ آپ کی تبلیغ کا انداز ایسا ہے کہ بہت سے جید علماء کرام یہ کام نہ کر سکے، ہم خود یہ کام نہ کر سکے، ہم نے کسی ایک ساتھی کے سر پر جو ہے وہ ٹوپی نہ رکھائی۔ علماء کرام کام کرتے ہیں، واعظین عظام کام کرتے ہیں، لیکن قبلہ عالم کی محفل میں جو ایک بار آ جاتا ہے، دوسری مرتبہ وہ چہرے پر داڑھی سجا کر آتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس محفل سے واپس جاتا ہے تو اس کی دنیا تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ قبلہ عالم کی نظر کی عنایت ہے، اور یہ نظر کا اثر ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے مایہ ناز نعت خوان ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب الحاج صوفی حاجی محمد رفیق چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حاجی محمد رفیق چشتی صاحب ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ بلند فرمائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شادپور شریف۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریکت، حضور قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد اسلم صاحب مدہ ذل العالی کی جو قیادت میں ان کے پروانے، ان کے دوست، ان کے مریدین بیٹھے ہیں، میں سب دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ، میں آپ کو، مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس مرد کلندر، جس پیر طریقت کا عرس آپ منا رہے ہیں آج، حضور شیخ شیوخ، حضور قبلہ عالم صوفی باصفا حضرت صوفی نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی بارگاہ اقدس میں بے شمار دفعہ نعت لاہور میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ لاہور میں مصری شاہ تشریف لاتے تھے بلال مسجد میں، اور مجھ خادم کو بالخصوص دعوت دی جاتی تھی، اور میں آپ کے قدم بوسی کرتا اور حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کرتا۔ سارے دوست ذوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔